3 سفر المظفر 1446 سنہ ہجری اور 9 اگست سن 2024 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے، ارشاد فرمایا بندہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، پھر اسے یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ پڑھنے والا انتقال کر جائے تو اس کی قبر کے پاس جانا، جب تک یہ فرشتہ اس کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر دعا کرتا رہتا ہے اللہ رب العالمین اس درود پڑھنے والوں کو سکون پہنچاتا رہتا ہے۔ کتنی پیاری برکت ہے کہ درود شریف پڑھنے والا دنیا میں ہی نہیں بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی درود پاک کی برکتیں اٹھاتا ہے۔ اس لیے یہ ایسا عمل ہے کہ اسے اپنانا چاہیے اور کثرت سے درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار غار درود۔ سیدنا معرور بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اپنے غلام کے ساتھ ہیں اور آپ نے ایک کم قیمت والا لباس نیچے پہن رکھا ہے اور اس کے اوپر ایک قیمتی چادر پہن رکھی ہے، اور بالکل ایسا ہی لباس جیسا آپ نے پہنا ہوا تھا آپ کے غلام نے بھی زیبتن کیا ہوا تھا۔ فرماتے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ایک جیسا لباس کیوں؟ آپ چاہتے تو یہ دونوں قیمتی چادر، ایک جو آپ کے پاس ہے اور ایک آپ کے غلام کے پاس ہے، یہ آپ پہنتے اور جو آپ کے پاس کم قیمت والا لباس ہے وہ اپنے غلام کو پہناتے، اس طرح آپ کا لباس اعلیٰ ہو جاتا اور آپ کے غلام میں اور آپ میں فرق بھی ہو جاتا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے معرور، یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم زیر تربیت رسول تھے، ہمارے آقا ہماری تربیت فرمایا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے ظاہری دور میں مجھ سے ایک خطا ہوئی، میری کسی کے ساتھ بحث ہو گئی، اور اس بحث کے دوران میں نے اس شخص کو، بعض روایت کے مطابق آتا ہے کہ وہ شخص جن سے ان کی بحث ہوئی تھی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو فرماتے ہیں میں نے بلال کو طعنہ مارا تھا، او کالی ماں کے بیٹے، چونکہ وہ ایک حبشی النسل اولاد سے تھے تو ان کی والدہ رنگ کی کالی تھیں، لیکن میں نے طعنے کے طور پر ان کو کہا کہ او کالی ماں کے بیٹے۔ فرماتے ہیں بس یہ بات میری کہنا تھا کہ یہ بات رسول اللہ تک پہنچی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیۃ، کہ اے ابو ذر اگرچہ اسلام کا نور پا چکے ہو لیکن اب بھی تمہارے اندر جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ طعنہ مارنے پر سمجھاتے ہوئے مجھ سے فرمایا کہ تجھ میں جاہلیت کا اثر ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں ابو ذر غفاری حضرت بلال کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور میں نے اپنا رخسار زمین سے لگا دیا اور کہا جب تک یہ بلال میرے رخسار پر پاؤں رکھ کر مجھے معاف نہیں کرے گا میں یہ رخسار زمین سے نہیں اٹھاؤں گا۔ فرماتے ہیں یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میں نے طعنہ مار دیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ وہ بھی مجھ سے ایسی محبت فرمانے والے تھے کہ انہوں نے زبردستی جب اپنا پاؤں میرے گال پر نہ رکھا تو کہتے ہیں میں نے زبردستی ان کا پاؤں پکڑ کر اپنے گال پر رکھا اور پھر اس کے بعد انہیں پاؤں کھینچا اور پھر میں نے ان سے معافی مانگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ اے ابو ذر کسی غلام کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھنا۔ کہتے ہیں اے معرور وہ میرے آقا نے مجھے اس وقت سمجھایا تھا جب سے جیسا میں کھاتا ہوں ویسا اپنے غلام کو کھلاتا ہوں، جیسا میں پہنتا ہوں ویسا اپنے غلام کو پہناتا ہوں۔ یہ وہ تربیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فرمائی، جس کے بارے میں شاعر نے لکھا قرآن کے آئینے میں ہستی کے قرینے تا حد نظر پھیلے ہیں انمول خزینے، ہیں مثل ستاروں کے میری بزم کے ساتھی، اصحاب کے بارے میں یہ فرمایا نبی نے، میں آپ کے ہاتھوں سے یہ تراشے ہوئے ہیرے، اسلام کے دامن میں یہ تابندہ نگی نے، بے ان کی محبت کے سفر صرف تھکن ہے، منزل کوئی پائے گا نہ پائی ہے کسی نے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نرالی تربیت فرمائی۔ اس حدیث پاک سے علماء فرماتے ہیں 3 باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات کہ خادم سے نیک سلوک کرنا، اپنے غلام سے، اپنے نوکر سے، اپنے اجیر سے، اپنے ملازم سے اچھا سلوک کرنا۔
فرماتے ہیں سب بندے ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، سب ماں کے پیٹ سے یکساں پیدا ہوئے ہیں، کسی کو اللہ نے سیٹھ بنا دیا، کسی کو نوکر بنا دیا۔ کردار کی بلندی، اخلاق کی پاکیزگی، اللہ کا قرب، آخرت کی کامیابی، یہ سب الگ باتیں ہیں، لیکن اللہ کو کون پسند ہے؟ صرف تقوی پرہیزگاری والا۔ اس لیے تمہارا سلوک اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے رویے پرہیزگاری کا نمونہ بن جائیں، تمہارا سلوک ایسا ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات فرماتے ہیں تانے نہ مارا کرو۔ حضرت ابو ذر نے تانا مارا تھا، قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانے مت مارا کرو، ایک دوسرے کو عیب مت جتایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 باتیں جس میں ہوں وہ جنتی۔ پہلا، جس نے والدین سے اچھا سلوک کیا، دوسرا جس نے غلاموں کے ساتھ بھلائی کی، اور تیسرا جو کمزور پر نرمی کرے۔ کوئی جسمانی کمزور ہے، بوڑھا ہے، معذور ہے، اپاہج ہے، صحیح سن نہیں سکتا، صحیح دیکھ نہیں سکتا، یا کوئی مالی طور پر کمزور ہے، کسی کو آج لوگ غربت کا تانا دے دیتے ہیں، کوئی ذہنی کمزور ہے کہ وہ ایک بات کو ایک بار میں نہیں سمجھ پاتا، کون ذہن ہے، تو اس کو ذہنی کمزوری کا تانا دینا، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں 10 دفعہ سمجھایا ہے، تم کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے، یہ تانے مارنا۔ علماء فرماتے ہیں مومن کی جان ایک جان ہے، یعنی تمام مومن ایک ہیں۔ جب وہ کسی مومن کو تانا مارتا ہے گویا وہ خود کو عیب لگاتا ہے۔ آج دیکھیے لباس کے تانے مارے جاتے ہیں، کسی کا اچھا لباس ہے، کسی کے پاس کم اچھا لباس ہو، اس کو لباس کے تانے مارے جاتے ہیں، غربت کے تانے مارے جاتے ہیں، ذات، رنگ، نسل، پیشے، اولاد کے تانے ڈالے جاتے ہیں، بدصورتی، اور معاذ اللہ اگر کسی کے پاس کسی بھی چیز کی بھی کمی ہے تو اس کو اسی کمی کے اوپر تانے مارے جاتے ہیں۔ کوئی ٹھیلا لگاتا ہے تو اس کو اس کی غربت کے، اس کی کم کمائی کے تانے مارے جاتے ہیں۔ کیا مسلمان کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے؟ کسی شاعر نے خوب لکھا ہے تجھ کو گر رتبہ عالی کی طلب ہے بھائی، غور سے سن تجھے ہستی کو مٹانا ہوگا، بھائیوں چاہیے گر رب محمد کی رضا، خود کو محبوب کی سنت پہ چلانا ہوگا۔ ہمیں حضور کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن تانے دینے والا، فحش بکنے والا، لعنتیں دینے والا نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ اس حدیث پاک سے جو ہمیں سیکھنے کو ملا، ایک کہ خادموں کے ساتھ آج برا سلوک کیا جاتا ہے، دوسرا تانے، لوگ کسی خادم کو، کسی نوکر ملازم کو تانے، کیا سبھی کو لوگ تانے مارتے ہیں، جس کو جہاں موقع ملتا ہے اس کو تانا مار دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تان و تشنی کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ مسلمان کی شان نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالانکہ بات صحیح کی تھی، حضرت بلال حبشی جس ماں کے بیٹے تھے ان کا رنگ اس طرح حبشی نسل ہونے کی وجہ سے صاف نہیں تھا جس طرح عام لوگوں کا تھا، لیکن صحیح بات کے باوجود چونکہ تانے کے طور پر بات کہی تھی، سچ بات تھی لیکن تانا مارا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھ میں اب تک جہالت باقی ہے۔ آج کیا اس کا مطلب ہمارے اندر بھی جہالت ہے کہ آج ہم بھی تانے مارتے ہیں، آج ہم بھی دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں؟ اور تیسری بات اس حدیث پاک سے جو سیکھنے کو ملا، علماء فرماتے ہیں کہ اخلاق، کردار اور انداز، گفتار، کسی بھی چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی بات پسند نہیں جس سے جہالت جھلکتی ہو، جس سے ایسی بات سامنے آتی ہو کہ جو ایسا لگتا ہو کہ جیسے کسی دور جہالت والے نے یہ کام کیا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے نبی کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے آئیں۔ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ کر دکھایا، کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے نور میں لا بٹھایا، جو لوگ زندہ بیٹیوں کو دفناتے تھے انہیں بچایا، جو بد اخلاق تھے انہیں کردار کی بلندیوں پر پہنچا دیا، بے حیاؤں کو با کردار بنا دیا، جو نام کا انسان تھا اسے اللہ کے رسول نے حقیقی مسلمان بنا دیا۔ شاعر نے خوب کہا وہ دانائے رسول، ختم رسول، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، بے شک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کسی شاعر نے یہ بھی خوب لکھا کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے، کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ اب ان تینوں باتوں کی روشنی میں آج ہم غور کریں کہ دور جہالت کی بری باتیں، دور جہالت کی باتوں سے نفرت، ان کو ترک کرنا، ان کا تدارک کرنا اور ان کو چھوڑ کر اس کے برعکس اچھی عادتیں اپنانا، یہ دراصل آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے اندر بھی وہ دور جہالت کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، چند صحابہ نے اپنی چادریں پھینک دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا
تو فرمایا ابی صنع الجاہلیت تشبہون، کیا تم ابھی جہالت والے کام کرتے ہو؟ عرب کا دراصل یہ دستور تھا، جب وہ کسی مردے کو دفنانے جاتے تھے تو غم کے طور پر چادریں پھینک دیتے تھے اور پھر راستے میں واپسی پر اٹھا لیتے تھے۔ تو یہی صحابہ نے کیا جنہیں معلوم نہ تھا کہ اب اسلام آ چکا ہے، اب وہ جہالت کے دور والے کفار جیسے کام نہیں کرنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے لقد ہممت ان ادعو علیکم دعوۃ ترجعون فی غیر صورکم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے خلاف بد دعا کروں کہ تمہاری صورتیں بگڑ جائیں۔ تو میں وہ کام کیا ہے، ان کفار جیسا کام کیا ہے۔ اور ایسے لوگ جو کفار جیسے کام کریں، جو دور جہالت اور جاہلیت والے کام اپنائیں، وہ صرف اللہ کے رسول کو ہی نہیں بلکہ اللہ کو بھی ناپسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو 3 لوگ ناپسند ہیں، مسلمانوں کے خون کا پیاسا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آج جو خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا وہ کسی کو مار دیں۔ بھائی کو مارنے کے لیے بسا اوقات پلاننگ کرتا ہے۔ مسلمان بھی آپس میں بھائی ہیں، جب مسلمان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے خون کا پیاسا ہوا، اللہ کو ناپسند ہے۔ آپ نے فرمایا حرم میں یعنی مکے میں بے دینی یعنی گناہ کا کوئی کام کرنے والا، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اسلام میں جاہلیت کے طریقے تلاش کرنے والا بھی سخت ناپسند ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے آ جاؤ۔ اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی کسی مکان میں آ کر گرمی، سردی، دھوپ، بارش سے خود کو بچا لیتا ہے، ایسے ہی اسلام ایک ایسی عمارت ہے تم اس میں داخل ہو جاؤ کہ اسلام تمہارے دل و دماغ کو کفر اور فتنوں کی بارش سے محفوظ کر دے گا، تمہیں جہنم کی گرمی سے بچا لے گا اور تمہیں شیطان کی چوری سے محفوظ کر لے گا۔ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس طرح تم اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کرو۔ اب اس ساری گفتگو کے پس منظر میں، اس کی روشنی میں آج ہم خود کو دیکھیں، آج ہمارے اندر کون سے ایسے کام ہیں جو دور جہالت کے ہیں اور ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، 4-5 دن کے بعد 14 اگست ہے، اللہ نے ہم مسلمانوں کو ملک پاکستان کی صورت میں ایک آزاد خدا داد مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک و وطن کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ اور یہ وہ اس ملک ہے جس کی آزادی میں 100 سالہ تاریخ شامل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 1857 سے لے کر اور 1947 تک تقریباً 90 سال بنتے ہیں۔ اس دوران جو علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک تحریک آزادی کا آغاز کیا تھا، اس کے نتیجے میں تقریباً 22,000 علماء شہید ہوئے تھے اور 30 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اور کتنوں کی عصمتیں برباد ہوئیں، کتنوں کے سہاگ اجڑے، کتنوں کے بچے یتیم ہوئے، یہ تو حساب لگانا مشکل۔ اس لیے اس طور پر آخر کار 1368 سنہ ہجری 27 رمضان المبارک جمعہ کا دن 14 اگست 1947 میں اللہ نے آخر کار جو ایک مسلمانوں کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ انہیں ملک دے دیا، جسے شاعر نے یوں لکھا کبریا کا لطف تھا اور رحمت شاہ زمن، ہم 47 میں ہمیں حاصل ہوا اپنا وطن، ہم بے جد و جہد آزادی میں تھے سایہ فگن، اولیاء امت احمد صحابہ پنجتن، سینکڑوں پیروں ہزاروں عالموں کی دوڑ دھوپ تھی نتیجہ خیر، ہم نے لے لیا اپنا وطن، اللہ نے ہمیں یہ وطن دے دیا۔ اب ہم غور کریں کہ کیا یہ وطن آزاد ہو جانے کے بعد ہم آزاد ہو گئے؟ کیا ہم آزاد ہو گئے؟ سوچنے غور کرنے کے بعد یہی جواب ملے گا کہ ہم بظاہر جسمانی طور پر آزاد ہیں، لیکن اب بھی ذہنی طور پر ابھی بھی ہم غیروں کے غلام ہیں، اب بھی ہم شیطان کے غلام ہیں، ہم اب بھی کفار کے غلام ہیں، ہم اب بھی انگریزوں کے غلام ہیں۔ ہماری ظاہری صورت بظاہر ظاہری جسم ہمارا ایک آزاد مملکت میں ہے، لیکن ہماری ذہنیت، ہمارا ضمیر، ہمارے طور طریقے یہ سارے غیروں والے ہیں، سارے ان لوگوں کے طریقے بنا رہے ہیں کہ جن کے اندر جہالت کی باتیں پائی جاتی تھیں۔ ہم نے کیوں ملک آزاد کیا تھا؟ اس لیے کہ ہم اسلام پر پورا عمل کر سکیں۔ ہمارا ملک کیوں آزاد ہوا تھا؟ اس لیے کہ ہم اس ملک میں اسلامی طور طریقوں کے مطابق اپنے تہذیب و تمدن، اپنے رسم و رواج کو اپنا سکیں۔ اس لیے ہمارا ملک آزاد ہوا تھا کہ ہم اسلام پر آزادی سے عمل کر سکیں۔ لیکن ہوا کیا؟ اس کی مثال گویا کہ یہ ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، لیکن من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اسلام کے لیے آزاد ہوئے تھے، لیکن کیا ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم غور کریں، قربانیاں، عزتیں، عصمتیں، ہجرت، شہادتیں، یہ سب کچھ ہوا، لیکن افسوس کہ اب مسجدیں ویران ہیں، فیشن عام ہے، پورے اسلام میں داخل ہونا کیا، کردار ہی اب تو بدنام ہے۔
اب تو ہمارا سب کچھ الگ تھلگ طریقے سے چل رہا ہے. آج ہم جدیدیت کے دور کہ اس دور میں جیتے ہوئے جدیدیت کی جدت کی باتیں کرتے ہوئے آج ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بے حیائی، کسی کو اگر بے پردگی سے منع کریں، کسی کو بے حیائی سے منع کریں تو وہ کہتا ہے کیا دقیانوسی باتیں کرتے ہو، یہ پردہ تو پرانا کام ہے، یہ تو اب جدید دور ہے، اب تو اگر پردہ نہیں کریں گے تو یہ تو پھر اس طرح ایسا لگتا ہے جیسے دور جہالت میں جی رہے ہیں. کسی کو شادی بیاہ کے اوپر کہو کہ بھائی ناچ گانا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ کیا بھائی شادی ہے یا میت خانہ ہے، کوئی میت کا گھر تھوڑی ہے، گانے باجے نہیں بجیں گے تو کیسے پتہ چلے گا گھر میں شادی ہو رہی ہے. یہ آج باتیں کی جاتی ہیں. موسیقی کو جدت کہا جاتا ہے، آج بے پردگی کو جدت کا کہا جاتا ہے. تو یہ وہ باتیں کون سی باتیں ہیں؟ یہ وہی جہالت والی باتیں ہیں جو اب آپ پیچھے سن کر آئے کہ ہمارے دماغوں کے اندر وہی جہالت والی باتیں بھری ہوئی ہیں. حالانکہ یہ جو بے پردگی جس کو آج جدت کا نام دیا جا رہا ہے، یہ بے پردگی آج کی نہیں ہے، یہ پرانی ہے، صدیوں سالہ پرانی ہے. کتابوں میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ کہ جب وہ عورتیں بے پردہ ہو کر دور رسول میں نکلا کرتی تھیں، بے حیائی کرتی تھیں، تو اللہ نے فرمایا مسلمان عورتوں سے کہ تم ان جاہل عورتوں کی طرح بے پردگی نہ کرو جس طرح وہ بے پردگی کرتی تھیں. علماء فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ میں تقریباً 550 سال سے زیادہ سالوں کا فرق ہے. پھر حضرت عیسیٰ میں اور موسیٰ میں تقریباً 17 صدیوں کا فرق ہے. حضرت موسیٰ میں اور حضرت ابراہیم میں 10 صدیاں، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان بھی 10 صدیاں یعنی 1000 سال. تقریباً یہ 4250 سال 42 صدیاں بنتی ہیں. اور اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دراصل ادریس اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا جو زمانہ تھا وہ دور جہالت تھا. اور حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جب نمرود کا دور تھا تب عورتیں باریک کپڑے پہن کر گلیوں میں بن سبر کر نکلا کرتی تھیں. تو یہ جہالت، یہ بے پردگی، یہ اوریانی، یہ فحاشی، یہ تو اس وقت کا ہے. اور آج وہی 4200 سال پرانا 42 صدیاں پرانا کام آج کیا جا رہا ہے. اس جہالت کے کام کو آج جدت کا نام دیا جا رہا ہے. ایسے ہی موسیقی، سب سے پہلے گانا کس نے گایا؟ شیطان نے. جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کو سریلی آواز میں پڑھا کرتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ بہتی ندیاں آبشاریں تھم جاتی تھیں، اڑتے پرندے رک جاتے تھے اور آپ کے ساتھ تسبیح میں گم ہو جایا کرتے تھے. لیکن شیطان نے جب یہ دیکھا کہ یہ داؤد زبور اس طرح پڑھتے ہیں تو اس نے بانسری ایجاد کی تھی. تو سب سے پہلے گانا، سب سے پہلے یہ بانسری شیطانی کام ہے، اتنا پرانا، اور آج موسیقی کو جدت قرار دیا جاتا ہے. وہ کام جو جہالت میں ہوئے آج اس دور میں اس کو جدت کا نام دیا جا رہا ہے. اور یہ سارے کام جو دور جہالت کے تھے جو آپ پیچھے سن کر آئے کہ آج ہمیں اس جہالت کو چھوڑنا ہوگا، لیکن افسوس وہی جہالت آج ہم اپنائے ہوئے ہیں. کون سے کام جہالت میں ہوتے تھے؟ دور جہالت کے چند کام علماء نے لکھے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، آج لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں. دور جہالت میں شراب پی جاتی تھی، اب کثرت سے شراب پی جاتی ہے. نشہ کیا جاتا تھا. ایک تحقیق کے مطابق 14 اگست کے موقع پر خاص 70 لاکھ لوگ، 7 ملین لوگ نشے کی عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہر سال. اس طرح یہ عادت عام ہوتی ہے. دور جہالت میں بدکاری تھی. آپ دیکھیے بدکاری آج کتنی عام ہوتی جا رہی ہے. گھروں کے اندر سگے رشتے محفوظ نہیں ہیں، اور تو کیا بات کی جائے. بے حیائی عام تھی دور جہالت میں، اب بھی ہو رہی ہے. گالی گلوچ، منہ سے بات بعد میں ہوتی ہے، گالی پہلے نکلتی ہے، اب بھی ہو رہا ہے. دور جہالت میں حسد، بغض، دشمنی تھا. آج کون سا گھر ہے جو حسد، بغض، دشمنی سے، عداوت سے پاک ہے؟ کون سا گھر ہے؟ ہر گھر میں اس طرح پایا جا رہا ہے. ہر گلی میں، ہر محلے میں یہ کام ہے. دور جہالت میں کمزوروں کو دبایا جاتا تھا، اب بھی کمزوروں کو کہاں اٹھنے دیا جاتا ہے. ان کو جتنا دبایا جا سکتا ہے دبایا جاتا ہے. سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یہ دور جہالت میں لوگ مکے کے گرد طواف کرتے ہوئے ننگے گھومتے ہوئے یہ کام کرتے تھے. دور جہالت کے کام تھے. اب بھی دیکھیے 14 اگست آئے گا، باجے بجائیں گے، شور شرابہ ہوگا، تالیاں پیٹیں گے، نہ جانے کیا کیا کام ہوگا. جوا دور جہالت کا کام ہے، اب بھی فخر سے کھیلا جاتا ہے. نسلی تعصب اب عام ہے. سود کھل کر کھایا کھلایا جا رہا ہے. کون سا بینک ہے جو سود سے پاک ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے 100% لوگوں میں سے اگر 80% لوگوں کے بینک اکاؤنٹس ہیں تو وہ انٹرسٹ سود پر مبنی ہیں. وہ سود کسی نہ کسی طریقے سے لے دے رہے ہیں. کس طرح دور جہالت کے کام، جاہلانہ حرکتیں اب عام ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ سارے طور طریقے جو جہالت والے تھے آج ہمارے اندر رچ بس گئے ہیں. تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ کہ دور جہالت کے وہ کام جو رسول اللہ کو ناپسند تھے، اللہ کو ناپسند تھے، اور وہ سارے کام چھوڑنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، مسلمانوں نے کوششیں کرتے ہوئے اس ملک کو آزاد کیا تھا. لیکن افسوس اس مسلمان ملک کے اندر وہی جہالت والے کام کیے جاتے ہیں. اور خاص موقع آزادی، یوم آزادی کے موقع پر جشن آزادی مناتے ہوئے وہ سارے جہالت والے کام کیے جاتے ہیں. تو خدا را آج کی اس گفتگو کا خلاصہ نچوڑ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں جاہلیت کے دور جہالت والے کاموں سے خود کو بچنا بھی ہوگا، ان کا ازالہ بھی کرنا ہوگا.
اور ان کو چھوڑ کر جو غلط کام ہیں ان کی جگہ اچھے کام اپنانے ہوں گے. وہ کس طرح کیا جائے؟ یقیناً 20-25 منٹ کی گفتگو میں یہ سب کچھ بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ایک سوچ، ایک فکر دی جاتی ہے کہ خدا را خود کو ان کاموں سے بچائیں جو کسی بھی طرح سے اسلام کے خلاف ہیں، جو کسی بھی طرح سے اسلام کے برعکس ہیں، اور ان سے خود کو روک کر خود کو دینی کاموں کی طرف لائیے. اسلام کے پورے اس حفاظتی قلعے میں پورے داخل ہو کر خود کو غیر اسلامی کاموں سے بچاتے ہوئے اس ملک کا بھی حق ادا کریں. یوم آزادی کے موقع پر شکرانے کے نوافل پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں. اپنا مال ضائع کرنے کی بجائے ادھر ادھر جو پیسہ برباد کریں گے، کروڑوں روپیہ یوم آزادی کے موقع پر فضول کاموں میں خرچ ہو جاتا ہے، کروڑوں روپیہ، وہ پیسہ بچا کر سرسبز پودے لگائیے کہ اس ملک کے اندر سبزہ ہو، اس کے اندر کچھ بہار آئے. ویسے ہی موسم کی تبدیلی ہمارے سامنے ہے. اللہ پاک ہم سب کو یہ باتیں ساری سمجھتے ہوئے خود کو صحیح طریقے پر لا کر اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دور جہالت والے کاموں سے، جاہلانہ کاموں سے، جاہلیت کے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں، مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے